मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कैसे हैं आप सब एट्थ क्लास? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेक्स्ट लेक्चर सूरह जासिया के साथ इस्लामिक नॉलेज चैनल पर मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आज हम सूरह जासिया की जो तफसीर है आपकी किताब में इंशाअल्लाह वो करेंगे। ये हमारे सिलेबस की दूसरी सूरत है जो कि आपने सिलेबस में करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल जासिया। सूरतुल जासिया मक्की सूरत है और इसमें 37 आयात हैं। कितनी आयात हैं? 37। तो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको मक्की और मदनी सूरतों की पहचान बता दी थी, वो आपने लाजमी देख लेनी है क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट एक या दो सूरतों के अलावा बाकी तमाम सूरतें जो आपकी तर्जुमतुल कुरान किताब में दी गई हैं वो सारी की सारी मक्की सूरतें हैं। तो मक्की सूरतों की पहचान कैसे करनी है आपने? पेपर में अगर कोई सूरत आ जाती है तो आपको पता नहीं चल रहा, तो वो क्या क्या तरीके हैं कि जिससे हमें पता चल जाएगा, पहचान कर सकेंगे हम, वो सब मैंने वीडियो में बता दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। तो तारुफ़ में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जासिया अरबी ज़ुबान में घुटने टेकने और घुटनों के बल बैठने को कहते हैं। क़यामत के रोज़ लोग खौफ और बेबसी से घुटनों के बल बैठे इस बात के मुंतज़िर होंगे कि इनके साथ क्या मामला किया जाता है। इस सूरत में ये ज़िक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल जासिया है। तो अरबी ज़ुबान में हमने पढ़ा कि घुटने टेकने को और घुटनों के बल बैठने को ये जासिया कहा जाता है। इसीलिए इस सूरत में क्योंकि इसका ज़िक्र है इस बात का, तो इस सूरत को जासिया का नाम दिया गया। ये सूरत भी मक्का मुकरमा में ज़माना कहत में नाजिल हुई। ये वो ज़माना था जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम कुरान मजीद की रोशनी में तौहीद बारी ताला और आखिरत पर दलाइल पेश फरमा रहे थे। सूरतुल जासिया और सूरतुद दुखान के मज़ामीन मिलते जुलते हैं। सूरतुल जासिया का मरकज़ी मौजू तौहीद और आखिरत का बयान है। सूरतुल जासिया और सूरतुद दुखान दोनों के मज़ामीन जो हैं वो मिलते जुलते हैं। और उसके भी जब आप इससे पहले वाली सूरत जो आपकी किताब में है वो सूरह दुखान है, तो जब आप उसको तिलावत करते हैं या उसकी तफसीर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ भी मरकज़ी मौजू तकरीबन तौहीद और आखिरत का बयान ही है। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। ठीक है जी। उसके बाद है मज़ामीन। सूरतुल जासिया के आगाज़ में कुरान मजीद की तरफ दावत दी गई है और कायनात में मौजूद अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फ़िक्र की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला की इन निशानियों को नज़रअंदाज करने वालों को शदीद अज़ाब से डराया गया है। ये वाज़े किया गया है कि बुरे और नेक लोगों की न ज़िंदगी और मौत बराबर है, न उनके साथ एक जैसा मामला किया जाएगा। सूरतुल जासिया क़यामत के हालात का बयान है और इस सूरत में नाफरमान कौमों पर अल्लाह ताला के अज़ाब के असबाब भी बयान किए गए हैं। तो यहाँ पर एक जो बात बयान की गई है कि बुरे और नेक लोगों की ना ज़िंदगी और ना ही मौत बराबर है। तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर दुनिया में भी रहमतें फरमाता है और आखिरत में भी मौत के वक्त भी उनको शहाना मौत अता फरमाता है। और इसी तरह जो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे हैं जो किसी तरह भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ नहीं लौटते अपनी मौत से पहले, तो उनकी वो ज़िंदगी में भी ज़लालत है और आखिरत में भी उनके लिए ज़लालत है और उनकी मौत भी बहुत ज़्यादा ज़लील कर देने वाली होगी। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए क्योंकि इस सूरत में जो है वो इस बात से डराया गया है, क़यामत के हालात बयान किए गए हैं, नाफरमान कौमों का ज़िक्र किया गया है, उनके ऊपर अल्लाह ताला के अज़ाब का ज़िक्र है। तो ये सारा इस सूरह मुबारका में बात की गई है। अब हम इसके इल्मी और अमली निकात देख लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा है कि जो शख्स कोई नेक अमल करता है तो इसका फ़ायदा उसे ही पहुंचता है
اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کوئی نہیں ہوگا، تو یہ بالکل ہمارا ایک رانگ کانسیپٹ ہے۔ آپ نیک عمل کریں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ نیک لوگوں کو خوشخبری، جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کے سکون کی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی برا عمل کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی بدلہ، برائی کا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ تو اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ میں تو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں، تو پھر میرے ساتھ سب لوگوں کا رویہ ایسا کیوں ہے، یا اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کے پیچھے باقی تمام لوگ ہاتھ دھو کر پڑ گئے اور ایک گروپ بن گیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ صاف لفظوں میں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 19 میں لکھا جا چکا ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ ہمیں پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آنا ہے، تو ہمارا دوست اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پر تکبر کرنا، آخرت کو بھلا دینا، برے اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اسباب ہیں۔ یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت 31 تا 34 میں یہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ایک بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تکبر کرنا، آخرت کو بھلا دینا، برے اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں کہ آپ یہ برا کام چھوڑ دیں ورنہ آپ کے لیے عذاب ہے، آپ کے لیے دردناک عذاب ہے، تو وہ جس کو ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ڈائریکٹ جواب دیتا ہے جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب زندگی ایک ہی زندگی ہے اس کو انجوائے کریں، کچھ ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کے بعد اس کی آیات کا، نعوذ باللہ، اس کے کلام کا مذاق اڑانا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی سورہ جاثیہ کی ساری تفسیر، اور اب ہم چلتے ہیں تو آپ کے سلیبس میں اس کی 5 آیات ہیں، 1 تا 5، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی، سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کی آیات ہیں 37 اور اس کے رکوع ہیں 4 رکوع ہیں اس کے، آیات اس کی کتنی ہیں جی؟ 37 اور اس کے رکوع ہیں 4۔ تو اب ہم اس کی تلاوت اور ترجمہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، حامیم، اس کا ترجمہ حامیم ہی ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات جو ہیں وہ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ترجمہ حامیم ہی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل نازل کی گئی، تنزیل نازل کی گئی، الکتاب بھی کہ یہ کتاب، من اللہ اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیزی جو بڑا غالب ہے، الحکیمی اور بڑی حکمت والا ہے، جو بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس طرح سے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان بے شک، یہ عربی زبان میں جہاں بھی کہیں پہ یہ لفظ آتا ہے، لفظ ان، تو اس کا مطلب ہے بے شک، بے شک، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض
اور زمینوں میں، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمینوں میں، لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ تو کیا بتایا گیا کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور جانداروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، آیاتن نشانیاں ہیں، آیاتن نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے، لقوم یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور تمہاری پیدائش میں اور جانوروں میں جن میں بھی اللہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل، اور رات کا، والنہاری اور دن کے آنے جانے میں، واختلافی اور آنے جانے میں یا اختلاف میں، اللیل رات کے، والنہاری اور دن کے، وما انزل اللہ اور جو اللہ نے نازل فرمایا، اور جو اللہ نے نازل فرمایا، من السماء آسمان سے، من رزق رزق، من رزق رزق، فاحیا پھر زندہ فرمایا، فاحیا پھر زندہ فرمایا، بہ الارض اس سے زمین کو، اس سے زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وتصریفی اور ہواؤں اور پھیرنے میں، وتصریفی اور پھیرنے میں، الریاحی ہواؤں کے، آیاتن نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والوں کے لیے۔ جی اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ ہے، اور رات دن کے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق یعنی پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نازل فرمایا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک 8 کلاس آج ہم نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک آج ہم نے جو آپ کے سلیبس میں شامل تھے آیات، اس کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور مجھے بتائیے۔ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے جہاں تک توفیق دی، میں انشاءاللہ آپ کے سب کویسچنس کا آنسر کروں گی۔ تو جزاک اللہ، اس کو پڑھیے گا بھی ضرور، اور پڑھ کے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔